نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفۃ المؤمن الموت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قابل قدر سامعین و ناظرین محترم، انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ خبر عرض کی جا رہی ہے جس کا رات ہمیں پتہ چلا کہ گزشتہ شب یعنی 30 مئی شوال المکرم کی 28 تاریخ کو کل رات مغرب کے قریب مکۃ المکرمہ میں استاذ حرم استاذ العرب والعجم حضرت اقدس شیخ محمد مکی الحجازی، جو حرم کعبۃ اللہ میں روزانہ مغرب کے بعد اہل عجم کو اور فجر کے بعد اہل عرب کو قرآن و سنت کا درس دیتے ہیں، ان کے اکلوتے فرزند ارجمند دلبند انتہائی قابل قدر فضیلت الشیخ حضرت شیخ محمد عارف المکی، وہ ایک طویل عرصے کی علالت کے بعد داعی اجل کو لبیک کہہ چکے اور ان کا وصال انتقال پرملال ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک عظیم صدمہ ہے جو ہمارے حضرت شیخ مکی کو ملا ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ بوڑھا باپ ضعیف العمری، جن کی عمر تقریباً 90 سال کے لگ بھگ ہے، اور اس پیرانہ سالی میں حرم کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر دن رات وہ قرآن و سنت کا درس دیتے ہیں، دعوت و تبلیغ، تعلیم و تعلم، امت کی اصلاح، دن رات ان کو مسائل سمجھانا اور بتانا۔ اللہ نے ان کو یہی ایک ہی بیٹا دیا تھا اور یہ اکلوتا بچہ تھا، قرآن پاک کے حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، دینی اور دنیاوی دونوں علوم سے پیرستہ آراستہ اور مزین تھے، اور اللہ نے بہت بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اچانک بیماری آئی اور چند ہی دنوں میں اللہ کے مہمان ہو گئے۔ اس صدمے میں پاکستان نہیں، عرب و عجم، پوری دنیا یقیناً حضرت مکی دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ غم میں برابر کی شریک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات بلند و بالا فرمائے، تمام پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ محمد عارف مکی، یہ ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد مکی حجازی کے فرزند ارجمند ہیں۔ یہ ایک علمی خاندان ہے، ایک تسلسل ہے۔ حضرت مکی کے والد بزرگوار وہ عرب و عجم کے استاد تھے، حضرت مولانا خیر محمد مکی، جو پاکستان ضلع رحمدار خان کے تحصیل لیاقت پور کے پسماندہ علاقے ٹھل حمزہ کے رہائشی اور مقیم تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم نبوت سے آراستہ کیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے لیے 2 اعزاز ایسے ہیں جن پر میں ہمیشہ ناز کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایسی عظمتیں اکٹھی کسی میں بہت کم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مجھے استاذ ملا تو وہ شیخ الہند رحمہ اللہ مولانا محمود حسن جیسا، اور مجھے شیخ ملے جن نے میری روحانی تربیت کی تو وہ قطب الارشاد حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی، جو امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری، اور حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی، ان عظیم لوگوں کے وہ مقتدا، پیشوا اور رہنما تھے، اور وہی حضرت مولانا خیر محمد مکی حجازی رحمہ اللہ کے شیخ اور مرشد تھے۔ حضرت مکی تقریباً یوں سمجھیے کہ یہ اس خاندان کو 1 صدی گزر چکی ہے حرم کعبۃ اللہ میں۔ حضرت مکی کو اللہ نے بہت ساری اس صلاحیتوں سے، مولانا خیر محمد صاحب جو مولانا محمد مکی حجازی کے والد بزرگوار ہیں، ان کو اللہ نے نوازا تھا۔ یہ یہاں سے مکۃ المکرمہ منتقل ہو گئے۔ یہ وہ دور تھا جس وقت مکۃ المکرمہ میں بالکل سادگی ہوتی تھی۔ وہاں انہوں نے چند اپنی بکریاں پالی ہوئی تھیں،
ان پر یہ اپنی اوقات گزاری کرتے تھے۔ روزانہ صبح فجر کے بعد حرم کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر اہل عرب کو عربی میں احادیث، کبھی بخاری شریف پڑھائی جا رہی ہے، کبھی مسلم پڑھائی جا رہی ہے، کبھی موطا امام مالک پڑھائی جا رہی ہے، کبھی کسی حدیث کا درس ہے، اور اس میں عربی مشائخ، عربی علماء، مصری لوگ، شامی لوگ اور اس طریقے سے حبشی لوگ اس میں شریک ہوتے۔ ایک بڑا حلقہ حضرت کا ہوتا تھا، اس میں وہ شریک ہوتا۔ روزانہ شام کو تقریباً مغرب سے عشاء کے درمیان مطاف میں بیٹھ کر کھلے میدان میں اردو کے اندر عجم کے لوگ، جن میں پورا بر صغیر آپ کہہ سکتے ہیں، اس وقت تو ابھی یہ پاکستان بھی نہیں بنا تھا، جس میں پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور قرب و جوار کے علاقوں کے وہ لوگ جو اردو زبان سمجھ سکتے ہیں، یہ سب لوگ حضرت کے درس میں شریک ہوتے۔ پھر ایک خوبی یہ تھی کہ باقاعدہ ان کو پرچیاں دی جاتیں، حضرت ان لوگوں کے وہ مسائل بھی حل فرماتے، اور کسی قسم کا کوئی عقدہ، چونکہ جو لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں ان کے لیے بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ علم سے واقف نہیں ہوتے، مسائل بڑے اہم ہوتے ہیں، تو حضرت ان کو مسائل سمجھاتے۔ حضرت کی پوری زندگی وہیں گزری۔ جانے کے بعد انہوں نے پھر پاکستان کا رخ نہ کیا، حتیٰ کہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں پر چلے گئے، اور ان کے ایک ہی اکلوتے بیٹے تھے مولانا محمد مکی حجازی دامت برکاتہم العالیہ حفظہ اللہ، جو اب مدرس حرم ہیں۔ ان کی جگہ پر اللہ ان کے درجات، ان کو سلامت، صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ تو اپنی زندگی انہوں نے پوری وہاں گزاری، اور یہ بھی ان کے لیے ایک بڑا اعزاز جو شاید پورے بر صغیر نہیں، پوری دنیا میں بہت کم لوگوں کو حاصل ہے، کہ عرب کی جو اہل عرب مشائخ کی سند، چونکہ اجمی سندیں یہاں سے جتنی ہیں وہ امام شاہ ولی اللہ تک پہنچ کر پھر وہاں سے حرم کی طرف جاتی ہیں، یعنی عجب میں جتنے لوگ یہاں پڑھتے ہیں یہ سب بالواسطہ بلا واسطہ 4 واسطوں سے، 5 واسطوں سے، 6-7 واسطوں سے امام شاہ ولی اللہ کی شاگرد بنتے ہیں۔ پھر عرب کے علماء شیخ ابو طاہر مکی مدینہ، اور پھر وہاں سے اہل عرب کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے۔ لیکن شیخ مکی یعنی مولانا خیر محمد مکی، جو استاذ العرب والعجم تھے، اپنے زمانے کے امام تھے، یہ جب وہاں منتقل ہو گئے تو وہاں سے عرب کے مشائخ سے ان کو وہ سند ملی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 16 یا 17 واسطوں تک رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سند پہنچتی ہے، اور اس سند کو حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگ اس کا سفر کرتے تھے۔ چنانچہ ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد مکی حجازی دامت برکاتہم العالیہ کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ اپنے والد بزرگوار سے ان کو وہ عالی سند جو بڑے قریب کے واسطوں سے ہے، اس کی بھی انہیں اجازت تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک سفر میں تھا، میرے ساتھ میرے 2 بیٹے مولانا محمد احمد ندیم اور مفتی محمد اسد ندیم یہ ساتھ تھے، تو ہم نے حضرت شیخ مکی سے درخواست کی کہ ہمیں بھی اپنی اس عالی سند کی اجازت عنایت فرمائیں، تو مولانا محمد مکی حجازی دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں اس کی اجازت دی، اور ایک عجیب بات سنائی کہ امام المحدثین، رئیس المحدثین، اپنے زمانے کے استاذ المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، وہ میرے بھی استاد تھے، وہ فرمانے لگے ایک مرتبہ اوپر میرے پاس درس میں تشریف لائے اور فرمانے لگے میں آپ سے آپ کے والد کی اس عالی سند کی اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو مولانا خیر محمد مکی رحمہ اللہ نے تقریباً 40 سال کا عرصہ کعبۃ اللہ میں درس دیا۔ آج وہ جنت المعلیٰ جہاں ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور ایسے ہی سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بہت سارے وہ کمال والے لوگ جہاں آرام فرما ہیں، ان کے قدموں میں اسی جگہ پر حضرت مولانا خیر محمد مکی رحمہ اللہ داعی اجل کو مکۃ المکرمہ میں لبیک کہا، اور آج وہ وہاں پر ان کے قدموں میں مدفون ہیں، وہی آرام فرما ہیں۔ ان کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حضرت مولانا شیخ محمد مکی حجازی کا اللہ نے انتخاب کیا، اور یہ اپنے والد کی مسند پر مکۃ المکرمہ میں تشریف فرما ہوئے۔ تقریباً نصف صدی ان کو بھی گزرنے والی ہے، 50 سال کے لگ بھگ ہوں گے۔ الحمدللہ ان کی بھی وہی کیفیت ہے۔
کہ میں ان کے درسوں میں کئی بار شریک ہوا ہوں کہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ حرم کعبۃ اللہ میں بیت اللہ شریف میں اہل عرب کو درس دیتے ہیں اور حدیث کی مختلف کتابیں اس میں چلتی ہیں اور باقاعدہ ان کو پڑھاتے ہیں، اور شام کو تفسیر کا درس خاص طور پر ابن کثیر یا جو وہ مناسب سمجھتے ہیں تفسیر کی کتاب سامنے رکھتے ہیں اور اسے بالترتیب سورہ فاتحہ سے والناس تک روزانہ کی ترتیب سے قرآن مجید کا درس چلتا ہے، اور اس میں عجم بے پناہ لوگ شامل ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ تو جب مطاف میں ان کا درس ہوتا تھا اتنا بڑا حلقہ بن جاتا تھا کہ طواف میں رکاوٹ ہوتی تو پھر وہاں عرب کے جو انتظامیہ تھی یا وہاں کے جو منتظمین ہیں ان لوگوں نے کہا کہ آپ ان دروس کو اور اس درس کو آپ اندر جو برآمدے ہیں ان کے اندر لے جائیں۔ اب بالائی منزل پر حضرت درس دیتے ہیں تو اب بھی اتنا بڑا حلقہ ہوتا ہے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، آپ سے مسائل پوچھتے ہیں اور اسی طریقے سے عقائد سمجھتے ہیں۔ میں یہ کہہ دوں تو بے جا نہیں کہ امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک اور عقیدے کے صحیح ترجمان، اہل حق کی ترجمانی کرنے والے، اپنے اکابر کے اور مشائخ کے عقائد اور ان کے گویا عقائد کو قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح طریقے سے ترجمانی کر کے امت میں پھیلانے اور بتانے والے، آج اللہ نے جو اس امت کو نمائندہ عطا فرمائے ہیں وہ حضرت مولانا شیخ محمد مکی حجازی، جو مولانا خیر محمد مکی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ مولانا خیر محمد کے یہ اکلوتے تنہا ایک ہی بیٹے تھے مولانا محمد مکی، اور خود مولانا مکی فرماتے ہیں میں اپنے والد کو ملنے کے لیے جب وہاں گیا تو والد کے یوں کتاب ساتھ تھی سینے سے لگی ہوئی، میں نے جا کر ملا اور میں نے کہا آپ کا بیٹا ہوں محمد مکی، تو فرمایا میری طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ میں نے پھر جب کہا تو فرمایا جب سے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق جڑا ہے اور دل لگا ہے، میرے دل سے دنیا کے بیٹے اپنے بیٹے محمد مکی کی اب وہ محبت نہیں رہی۔ پھر فرمایا میرے دل میں خواہش ابھری کہ میں اپنے والد کی خدمت میں رہوں، ان کے ساتھ وقت گزاروں۔ اللہ نے مولانا محمد مکی حجازی کا انتخاب فرمایا۔ یہاں پاکستان کے تمام مشائخ، تمام محدثین، تمام علماء، تمام اولیاء بے پناہ ان سے محبت فرماتے ہیں، بے پناہ ان کا احترام فرماتے تھے۔ حضرت اقدس حضرت میاں عبدالہادی رحمہ اللہ جو دین پور شریف میں حضرت ثانی سائیں کے نام سے معروف تھے، اور غالباً حضرت مکی کا اپنا تعلق بھی انہی کے ساتھ تھا، رشد و ہدایت اور محبت کا اور عقیدت کا۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب مکی صاحب آتے تو ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے اور فرمایا کرتے تھے بڑے پیار سے کہ میرا بیٹا مکی، اللہ اس سے بڑا کام لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہ وہ دعا تھی جو شیخ کو مکہ المکرمہ میں لے گئی۔ آج آدھی صدی گزر چکی ہے، دن کو عرب والے پڑھتے ہیں، شام کو عجم والے پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن و سنت سیکھتے ہیں، یہ بھی قرآن و سنت سیکھتے ہیں اور لوگوں کو دین کا علم دیتے ہیں۔ اللہ نے شیخ مکی کو بہت نوازا، الحمدللہ، بڑی صلاحیتیں، بڑی خوبیاں، حاضر جوابی، ہر علم، ہر عنوان پر لوگوں کے عقائد، مسائل، احکامات، قرآن و سنت کی روشنی میں وظائف، سب چیزیں بتا کر لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کو ایک بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اور پھر یہاں ہمارے چونکہ ضلع رحمیار خان سے ہی وابستہ ہے اس پسماندہ علاقے میں، لیکن شیخ مکی نے بڑی محنت کی، مولانا شیخ محمد مکی حجازی نے، کہ بڑی خوبصورت عظیم الشان جامع مسجد اپنے بزرگوں کی یاد میں مکی مسجد کے نام سے وہ مسجد بنائی۔ اسی کے ساتھ ہی ایک دارالعلوم قائم کیا جس کا نام جامعہ خیر العلوم مکیہ، جو اپنے والد بزرگوار مولانا خیر محمد مکی کے اسم گرامی نام نامی سے منسوب کر کے انہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی۔ آج وہ بہت خوبصورت 2 منزلی عمارت مدرسے کی اور بڑی عظیم الشان جامع مسجد وہاں تعمیر ہے، اور وہ پورا علاقہ نہیں بلکہ ملک کے طول و عرض سے لوگ وہاں قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد مکی حجازی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی موجودگی میں اپنے اس نیک صالح فرزند شیخ محمد عارف مکی رحمہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، یہ ان کے بھی یہ اکیلے ہی بیٹے ہیں،
ان کے حوالے اس مسجد مکی مسجد جو ٹھول حمزہ ضلع تحصیل لیاقت پور ضلع رحیم خان میں ہے، اس کا انتظام اس ادارہ جو جامعہ خیر العلوم مکیہ ہے اس کا سارا نظم، اس کا اہتمام ان کے سپرد کر دیا تھا، اور وہ پاکستان میں ایک آدھ دفعہ ہر سال یا 2 سال کے بعد جب بھی تشریف لاتے تو وہاں اس باقاعدہ آرام کرتے، قیام کرتے اور اس ادارے کے نظم کو دیکھتے، اس کے تمام معاملات کو سنبھالتے، اور پھر اللہ نے کچھ چیزیں نسلوں میں منتقل کی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک تو ان میں سے یہ ہے کہ جرأت، بہادری، حوصلہ، ہمت اور صاف گوئی اور بے باکی یہ اللہ نے اس خاندان میں رکھی ہوئی ہے۔ یہی کیفیت مولانا خیر محمد مکی رحمہ اللہ کی ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں مسائل بیان کرنے میں کبھی لچک نہیں پیدا کرتے تھے۔ یہی کیفیت مولانا محمد مکی رحمہ دامت برکاتہم اللہ علیہ کی، اور یہی حالت مولانا محمد عارف مکی کی تھی۔ دوسرا یہ کہ جہاں جہاں ان کے والد کا یعنی مولانا محمد مکی حجازی کا اور ان کے دادا حضرت مولانا خیر محمد رحمہ اللہ کا جہاں جہاں تعلق تھا، ان متعلقین کے پاس جانا، ان سے محبتیں بانٹنا، ان کا خیال کرنا، ان کے پاس آنا جانا۔ کئی ایسے دوست جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ بالکل سادہ مزاج ہیں، غریب الحال ہیں، اور ان لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ پسماندہ اور دیہاتی علاقوں میں رہتے ہیں۔ جلال پور پیروالا کے قریب سڑک والا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں ہمارے ایک دوست ہیں، بڑی سادہ سی طبیعت کے ہیں، حافظ قاری محمد ظفر صاحب، وہ بھی حضرت مکی بلوچ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ بھی اسی قبیلے سے وابستہ ہے۔ تو کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آتے تو ان کے پاس بھی تشریف لے جاتے، اور یہ جو پچھلے سال آئے اور یہاں مختلف جگہوں پہ دورہ کیا تو ان کو اپنے ساتھ رکھا کہ آپ سادہ مزاج ہیں، بے تکلف ہیں، مجھے ایسے ہی لوگ اچھے لگتے ہیں۔ میرا ایک بیٹا قاری سعد اللہ کہتا ہے کہ ایک جگہ پر ہم اکٹھے ہوئے تو حضرت کا بیان تھا، میں نے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعت پڑھی تو مولانا محمد عارف مکی کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے، اور فرمان لگے یہ تو یہاں سن کے یہ کیفیت ہے، جب وہاں ہم ہوتے ہیں اور روضہ اطہر پہ جب درود و سلام پڑھتے ہیں اور کعبۃ اللہ میں جب عبادت ہوتی ہے تو اس وقت کیا کیفیت ہم پہ طاری ہوتی ہے۔ تو بڑی عجیب کیفیت تھی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مولانا محمد عارف کا انتقال ہوا، ان کی ولادت 1960 میں یعنی 62 سال کی اس وقت عمر ان کی بتائی جاتی ہے، وہاں ہوئی۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ ولادت بھی مکۃ المکرمہ میں، رہائش بھی، پیدائش بھی وہیں، رہائش بھی وہیں، اور آج قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے آرام کی جگہ بھی وہی حرم مکۃ المکرمہ میں، جنت المعلیٰ میں، اپنے دادا کے قدموں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ آسودہ جگہ عطا فرما رہے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کریں۔ 1960 میں ان کی پیدائش عرفات کے میدان میں، یوم عرفہ میں، حج کے دن جس دن پوری دنیا حج کر رہی تھی، اس وقت عرفات کے میدان میں ان کی ولادت ہوئی۔ شاید اسی نسبت سے شیخ مکی نے ان کا نام محمد عارف رکھا کہ عرفات، یوم عرفہ اور یہ محمد عارف، یہ وہ مناسبت تھی جس وجہ سے ان کا یہ نام رکھا گیا۔ قرآن مجید کے حافظ تھے، مسلسل تلاوت کی عادت تھی، روزانہ حرم میں بیٹھ کر سب سے زیادہ قرآن پاک تلاوت کرتے تھے، صاحب علم آدمی تھے۔ مکۃ المکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں، وہاں کی یونیورسٹیوں سے ان نے دینی دنیاوی دونوں علوم میں کمال حاصل کیا تھا، اور یقیناً اپنے باپ کے لیے یہ وہ سہارا تھا جس پر انہیں یقین تھا کہ میری مسند پر یہ بیٹھیں گے اور اس نظام کو چلائیں گے، لیکن مشیت الہی کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ بہرحال ان کی ایک عظیم زندگی گزری۔ عجیب بات یہ ہے کہ مولانا محمد عارف کی اہلیہ ان کی زندگی میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ان کے 3 بیٹے جن میں سے 2 ڈاکٹر بھی ہیں، مکہ ریاض میں اور جدہ میں ہیں، اور ایسی 2 بچی ہیں۔ تو ان اولاد کی تربیت کی خاطر پھر انہوں نے دوسری شادی کا نہیں سوچا، اور پھر ایسی مولانا محمد مکی حجازی جو موجودہ شیخ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر اور صحت میں برکت دیں اور یہ عظیم صدمہ ان کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ان کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کی اہلیہ کا بھی وصال ہو گیا، تو یہ اس بیٹے کا ایک سہارا تھا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ آج عصر کی نماز کے وقت کعبۃ اللہ میں شیخ محمد
عارف المکی حجازی کا وہاں نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اور میں تمام دوستوں سے اور پوری امت مسلمہ سے جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، ہم سب پر فرض ہے، ایک تو شیخ مکی کی صحت یابی کے لیے، ان کی عمر کی میں برکت اور خیر کے لیے، اور اسی طریقے سے ان کے اس صدمے میں ہم سب برابر شریک ہوتے ہوئے ان کے لیے عافیت اور صحت کی دعائیں بھی فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور دوسرا، ان کے جنازے اور قبر میں پہنچنے سے پہلے جو جہاں مسلمان ہے کلمہ طیب کا ورد کرے۔ آج ہمارے دینی مدارس میں، یہاں خانپور میں بھی، جامعہ عبداللہ ابن مسعود میں، ایسی مخزلوب میں، ایسے ہمارے مرکز جامعہ امداد العلوم، مرکز تربیت المبلغین میں، دین پور شریف کی خانقاہ میں، باقی قرب و جوار کے مقامات اور مقدسہ میں، جہاں جہاں جس کو اطلاع ملی ہے، قرآن پاک کی تلاوت، کلمہ طیبہ کا ورد اور مختلف چیزیں پڑھ کر ان کی روح کو ایصال ثواب کیا جا رہا ہے اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، جنہوں نے اپنی زندگی میں اس والد دادا اور والد کی یادگار یعنی جامع مسجد مکی ٹھل حمزہ اور دارالعلوم خیر العلوم مکیہ ٹھل حمزہ کو آباد کیا، اس کے نظام کو سنبھالا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان کے لیے وہ اسباب پیدا فرمائے کہ ان کا یہ صدقہ جاریہ ہمیشہ جاری رہے۔ حضرت مکی کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مولانا محمد عارف مکی کہ اللہ حسنات کو قبول فرمائے، اور انسانی لغزشیں اور کمزوریاں، بعض دفعہ انسان ہے، آخر انسان ہے، مرکب من الخطأ والنسیان ہے، ایسی کوئی بات تو اللہ کریم کے کرم سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمینی اور اس نبوت اور رحمت کے ان برکات سے، اللہ کی رحمت سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ اپنے اس بندے پر خصوصی کرم فرمائیں گے اور ان کو اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے اور انہیں ابرار اور صالحین میں شمار فرمائیں گے، اور فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کا مصداق بنا کر یہ جنت المعلی کے قبرستان میں، جہاں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، جہاں بڑے بڑے اہل اللہ اولیاء اللہ، جہاں مولانا رحمت اللہ کیرانوی، جہاں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جہاں مولانا خیر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہ بڑے اہل اللہ مدفون ہیں، آج یہ نوجوان بھی یقیناً ان کے قدموں میں وہاں مدفون ہوگا۔ پہلے فادخلی فی عبادی، پھر فادخلی جنتی، اہل جنت میں اللہ تبارک و تعالی ان کو شامل فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، ان للہ ولہ ما آتا وما اخذ، اللہم اغفرہ، اللہم ارحمہ، اللہم وسع قبرہ، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ وادخلوا مع الابرار یا عزیز یا غفار، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔